کے غلاموں میں ہیں، ان کا قدم فقیر کی گردن پر بھی ہے، فقیر کے سر پر بھی ہے، مگر نسب کے اعتبار سے ہم ان کے پیرزادوں میں آتے ہیں بیٹا، چونکہ ہم آل امام علی رضا ہیں۔ اور میرا شعر بھی ہے، غالباً شاید کسی جلسے میں پڑھا بھی تھا کہ آل امام ہوں میں لا رہا ہے ماشاء اللہ، مشہد میں جا کے دیکھو دادا میرا رضا ہے، اور ہے حسینی ہے دو طرف حسینی شجرہ میرا مقدر، عنبر حسین ہوں میں پرنور سلسلہ۔ اور سادات ہوتے ہیں بیٹا دو قسم کے، ایک ہوتے ہیں جن کے والد تو سید ہوتے ہیں مگر والدہ نہیں ہوتی، مگر ہوتے وہ بھی سادات ہیں، ہوتے وہ بھی سادات ہیں، ان کا بھی ہدف نہیں ہے کہ جن کی دادی سید نہیں ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں وہ جنہیں کہتے ہیں غیر نجیب الطرفین، ایک ہوتے ہیں نجیب الطرفین جن کا باپ بھی سید جن کی ماں بھی سید۔ میرا باپ کی طرف سے رضوی ہے، امام علی رضا کی آل ہے، اور ماں کی طرف سے امام جعفر صادق کا ہے، اور دادی کی طرف سے امام علی نقی کا ہے، اور دادی کا جو ننیحال ہے، میں آپ کو بتاؤں میری دادی کے جو ماموں ہیں سید رئیس احمد جعفری جنہوں نے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا ہے، سنی نہج البلاغہ، وہ میری دادی کے سگے ماموں ہیں، خیر آباد شریف گئے تھے پھر پاکستان گئے، تو وہ ان کا ننیحال، ان کا ددیال نقی اور ان کا ننیحال آتا ہے جعفریوں میں، تو ہم اتنے مضبوط سید ہیں۔ شجرہ جس کو چاہیے ہو جب چاہو کانتا بیاہ جب دکھا دے، حالانکہ شجرہ دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگوں سے پوچھو تو لوگ خود ہی بتا دیتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ اب ہم سوچو کہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نماز ہم کبھی پڑھتے ہیں، بے شک نماز ہم چھوڑ دیں تو ہمارے ہم بھی اتنے ہی جائیں گے، نہ ہماری پیٹھی کسی کام کی، نہ میری یہ داڑھی کسی کام کی، نہ یہ جبہ دستار کسی کام کی، یہ قلعہ کسی کام کی نہیں۔ تو نماز کو تو اب اچھا دوسری بات یہ کہ اس کو اتنا آپ لوگوں نے بڑا بنا کے رکھا ہے کہ نہیں نماز ہے نماز، ارے بھائی اس کو بہت چھوٹا کر دیجئے، بہت نیچے لے آئیے، بہت چھوٹا، بہت آسان سمجھیے۔ ایک طریقہ بتا دے رہے ہیں نماز پڑھنے کا، یہ طریقہ کر کے دیکھنا، اور اگر نہ ہوئے تو پھر آئے کہ ہم کو سیتا پور بتا دینا، یہاں سے مثال پیسے کے 40 روپے کرایہ ہے، اس کا تو کرایہ ہے نہیں، ورنہ ہمیں بلا لینا ہم خود آ جائیں گے۔ ایک کام کر لو، 40 دن نماز پڑھو، عمل ہوتا ہے 40 دن کا، دیکھو وہ جو عامل حضرت تاکیز وغیرہ کو لکھتے ہیں تو وہ لوگ تو 40 دن کے چلے کرتے ہیں، ایک چلہ تم ہو ہم دیکھ جا رہے ہیں چلے کی اجازت سب کو، 40 دن کا چلہ ہے، فجر کے وقت سے پڑھو، مگر یہ سوچ کے پڑھو کہ 40 دن چھوڑنی نہیں کسی بھی حال میں، 40 دن کی ذمہ داری لو، باقی ذمہ داری تم نہ لو، تم خالی 40 دن کی ذمہ داری لو کہ فجر سے لے کر عشاء تک پڑھنی ہے روز، اور اول وقت میں پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ صبح فجر کی اذان ہو گئی تو پھر تم اٹھ رہے ظہر میں فجر کی قضا پڑھ لو، وقت کے ساتھ وقت رہتے پڑھو، اور بہتر تو یہ کہ وہ وقت میں پڑھو۔ 40 دن تم ایسے پڑھ لو، گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، 40 دن تم نماز نہ چھوڑو، 40 دن بعد نماز تم کو نہ چھوڑے گی۔ جب نماز چھوڑو گے تو تمہارے دل کو خود ہی قرار نہ آئے گا، جب نماز چھوڑو گے تمہارے دل کو خود ہی سکون نہ آئے گا۔ بس صرف اتنا سب ہوتا ہے، کون کون کر سکتا ہے؟ ارے کوئی ایک تو ہاتھ کھڑا کر دو کہ اتنی کوشش کریں گے انشاءاللہ، زبردستی کسی کے ساتھ یہ کوشش کر کے دیکھو، آئندہ پھر کبھی اگر آنا ہوا میرا تو بتانا کہ نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے۔ اچھا اب ایک دوسری بات بتاؤں، میرے والد جو میرے بیچ میں کٹ گئی بات کہ میں وہ تخت ایک پڑا ہوا ہے، وہ جو خانقاہ کی گدی ہے اس کے اوپر ایسا تو کوئی بیٹھتا نہیں ہے، مگر آپ علماء کے لیے حق ہے کہ علماء بیٹھ سکتے ہیں اگر وہ چاہیں، باقی باقاعدہ پہ وہ نہیں بیٹھتے۔ تو ہم چھوٹے سے تھے، کھیل رہے تھے گھر میں، تو 7 برس یا 8 برس کی عمر رہی ہوگی، اور 7-8 برس کا بچہ سمجھدار نہیں، جیسا کہ حضرت نے بیان فرمایا کہ مطلب تربیت ماں کی گود سے ہی ہوتی ہے۔ تو ایک مولوی صاحب تھے، وہ ہم اصل میں تھے عالم، مولوی صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ہم لوگوں کو ہمیشہ مولوی صاحب ہی کہتے تھے، وہ ایک زبان پر عادت ہے۔ تو وہ آئے کمرے کے اندر، انہوں نے ہم وہیں گدی کے اوپر بچپنا تھا کھیلے تھے، والد صاحب اندر تھے، تو انہوں نے آ کے والد کو ہمارے پوچھا کہ کہاں ہے ابا، تو ہم نے کہا وہ اندر بلا لو، تو ہم نے جا کے بتایا کہ مولوی صاحب آئے تو بیٹھا لو، تو ہم نے ان کو بیٹھلوا دیا۔ انہوں نے محبت میں کیا کرا کہ وہ پیتیانے بیٹھ گئے اور ہم کو سرانے بیٹھا دیا، یہ ان کی محبت تھی۔ ہمارے والد جیسے داخل ہوئے تو پھر ہمارے والد صاحب کو اتنا غصہ تھا کبھی نہیں دیکھا ہم، انہوں نے ہم کو فوراً اسی وقت اٹھایا پیتیانے سے، جبکہ تخت میں پیتیانہ سرانا ہوتا ہی نہیں، غلط تو نہیں کہہ رہے، بس سرانا ایسے سمجھ سکتے تخت کا کہ جنہیں تکیہ رکھی وہ سرانا ہے، ادھر کر لو تو ادھر ہو گیا۔ تو ہمارے والد اندر داخل ہوئے، ہم کو اٹھایا، اٹھا کے پیتیانے کرا، مولوی صاحب کو اٹھایا، اٹھا کے سرانے کرا، اور کہا، اور اس کے بعد خیر جو کچھ بھی نہ ہم کو کہا ہو
بہت ہی کچھ کہا. تو جب مولانا چپ کرانے جب ان کو منع کرنے لگے کہ اس طریقے سے نم ڈانٹے میں تھا, بچہ ہے بچوں سے ہو جاتا ہے, وہ خود نہیں بیٹھا تھا, ہم نے بیٹھا تھا. تو میرے والد نے عرض کیا کہ سنو مولانا, اگر ہم ابھی سے تربیت نہ کریں گے تو آنے والے وقت میں کبھی تمہاری عزت نہ کریں گے. تو علماء کی تعظیم ہم کو بچپن سے سکھائی گئی. میرے مرشد سرکار آسم العلماء ماریلوی حضور مرشد اعظم ہند فرماتے ہیں, اور کتاب میں بھی غالباً میں نے پڑھا, مہارا شریف سے اہل سنت کی آواز میں پڑھا, ایڈیشن میرے ذہن میں غالباً 2015 کا ہے, کہ جب کوئی عالم ماہرہ جایا کرتا تھا تو اس وقت میں حضور رفیق ملت اور حضور امین ملت جن کے آج لاکھوں کروڑا ان لوگوں سے سرکار رسول علماء فرماتے تھے کہ دیکھو بیٹا فلاں عالم آیا ہے, اس کے لیے وضو کا لوٹا بھر کے رکھو, صبح کا چائے اور ناشتہ لے کے جاؤ. ہمارے گھرانوں میں علماء کی تعظیم ایسے سکھائی جاتی ہے. اب آپ خود سوچو کہ مولوی صاحب کو بہت سے لوگ ہیں آج کل علماء کو گالی دیتے ہیں, بہت سے لوگ, ہم لوگ کے پاس اکثر لوگ معاملہ لے کر آتے ہیں کہ فلانے مولانا صاحب ہیں, بتائیے وہ یہ کہتے ہیں, وہ جمعہ تقریر میں کہتے ہیں, تم نے کہا تم اگر عالم کے برابر ہو تو تم اعتراض کرو. اگر عالم کے برابر آپ ہوئے تو آپ اعتراض کریے, اگر آپ عالم کے برابر نہیں ہیں تو آپ کو اعتراض کرنے کا بھی حق نہیں. ہاں, آپ جا کے ان سے محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت آپ نے یہ بات کہی, ہماری سمجھ میں نہیں آئی, آپ ہم کو کیسے سمجھا دو. اور ظاہر سی بات ہے اگر اس کی زبان سے کوئی غلط الفاظ ادا ہو گیا ہو تو وہ خود ہی رجوع کر لے, تمہارے سامنے تھوڑی کرے گا, کسی عالم کے سامنے جا کرے گا. بے شک. تو ایک صاف بات سیدھی سی چھوٹی سی وہ یہ سمجھ لیں کہ نماز کسی حال میں چھوڑنی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. نماز ہم کو قیامت میں پڑھنی ہے, ہر حال میں پڑھنی, کسی حال میں پڑھیا معاف نہیں. اور 40 دن والے کر کے دیکھ لو, پھر بتا. اس کے بعد آئندہ کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوئی.